بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 395 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن الصلاۃ بحضرۃ الطعام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ واللفظ له قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کے سامنے رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھائے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابن نمیر، جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ثقۃ ثبت فاضل۔ دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر۔ تیسرے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ چوتھے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ۔ پانچویں ہیں عبید اللہ بن عمر، اور چھٹے ہیں نافع جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، ثقۃ ثبت۔ اور 7ویں نمبر پر ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، جن کا نام تھا عبداللہ، صحابی ابن صحابی ہیں، 74 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث میں مذکور لفظ عشاء و احدکم، اس کے حوالے سے شارحین حدیث خصوصاً حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سابقہ روایات کے مقابلے میں زیادہ خاص اور واضح ہے۔ پہلی روایت میں صرف اذا وضع العشاء کے الفاظ تھے، جن سے بظاہر یہ سمجھ آتا تھا کہ کھانا چاہے کسی کا بھی ہو، اس کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن اس روایت نے یہ قید لگا دی کہ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جس کے سامنے خود اس کا کھانا رکھا گیا ہو اور وہ اسے کھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ البتہ اگر کسی اور کے سامنے کھانا رکھا گیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کسی دوسرے کے کھانے کو دیکھ کر اس کا دھیان بٹ رہا ہو یا اس کے دل میں کھانے کی طرف میلان پیدا ہو رہا ہو تو اس پر بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو وہ اس جگہ سے اٹھ کر کہیں اور چلا جائے یا تھوڑا بہت کچھ کھا لے تاکہ اس کا ذہن پوری طرح نماز کی طرف متوجہ ہو سکے اور وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو سکے۔ اس بات کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، یعنی کھانا سامنے ہونے کی صورت میں نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا جو مطلوب ہے۔ لہذا اس حدیث کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کا دل دنیاوی فکر اور کھانے کی طلب سے فارغ ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبی قال وحدثنا محمد بن اسحاق المسیبی قال حدثني انس عن ابن عیاض عن موسى بن عقبة قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن ایوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوه۔ اس اسناد کے رجال 11 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن اسحاق المسیبی، دوسرے ہیں انس بن عیاض، تیسرے ہیں موسیٰ بن عقبہ، چوتھے ہیں ہارون بن عبداللہ، اور پانچویں ہیں حماد بن مسعدہ۔ چھٹے ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک، ساتویں ہیں الصلت بن مسعود بن طریف، اور آٹھویں ہیں سفیان بن موسیٰ البصری صدوق، اور نویں ہیں ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعیل عن یعقوب بن مجاہد عن ابن ابی عتیق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشة رضی اللہ عنہا حدیثا وكان القاسم رجلا لحانا وكان لأم ولد فقالت له عائشة رضی اللہ عنہا ما لك لا تحدث كما يحدث ابن اخي هذا اما انی قد علمت من این اتیت هذا ادبته امه وانت ادبتك امك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة رضي الله عنها قد أتي بها قام قالت أين؟ قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا صلاۃ بحضرت طعام ولا هو يدافعه الاخبثان۔ ابن ابی عتیق کہتے ہیں کہ میں اور قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ قاسم بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے والے انسان تھے اور ان کی والدہ ایک ام ولد یعنی کنیز تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم میرے اس بھتیجے کی طرح خوش اخلاقی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں جانتی ہوں کہ تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے۔ اس بھتیجے کو اس کی ماں نے ادب سکھایا ہے اور تمہیں تمہاری ماں نے تربیت دی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر قاسم کو غصہ آ گیا اور وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے دسترخوان لایا گیا تو قاسم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نماز پڑھنے۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، اے بدعہد بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اس شخص کی نماز کامل نہیں جس کے سامنے کھانا موجود ہو، اور نہ ہی اس شخص کی جو پیشاب یا پاخانے کے شدید تقاضے کو روکے ہوئے ہو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عباد، دوسرے ہیں حاتم بن اسماعیل، تیسرے ہیں یعقوب بن مجاہد القرشی، اور چوتھے ہیں ابن ابی عتیق جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، اور 5ویں نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ خماسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ راوی نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سن کر قاسم کو غصہ آ گیا اور وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے لیے لفظ اضب علیہا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں کینہ اور غصہ پال لیا۔ پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے غدر یعنی اے بدعہد کا لفظ استعمال کیا تو یہ اہل لغت کے نزدیک کسی کو تنبیہ اور جھڑکنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہ سخت لفظ اس لیے کہا کیونکہ قاسم پر لازم تھا کہ وہ ام المؤمنین یعنی اپنی پھوپھی اور ایک مربی شخصیت کا احترام کرتے اور ان کی بات پر غصہ کرنے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرتے، مگر انہوں نے ادب کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا، اس لیے آپ نے انہیں اس کوتاہی پر متنبہ فرمایا۔ اس حدیث میں جو یہ حکم ہے کہ لا صلاۃ بحضرت الطعام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کھانا جو انسان کے سامنے موجود ہو اور وہ اسے کھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کا اطلاق صرف سامنے رکھی ہوئی پلیٹ پر نہیں ہوتا، بلکہ جو کھانا انسان کے قریب میسر ہو اور اس کا دھیان اس طرف لگا ہوا ہو وہ بھی حکم کے لحاظ سے حاضر ہی شمار ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ نماز میں انسان کا دل ہر قسم کی دنیاوی مصروفیت اور ضرورت سے فارغ ہو تاکہ وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو سکے۔ ولا وهو يدافعه الاخبثان، یعنی نماز اس حالت میں بھی مکمل نہیں ہوتی جب انسان کو اخبثین یعنی پیشاب یا پخانے کا شدید تقاضا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حکم میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو انسان کی یکسوئی ختم کر دیں، جیسے قے کا آنا، ریح کا خارج ہونا یا مزی کا مسئلہ۔ مدافعات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اس حاجت کو روکنے اور اسے دور کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اس مسئلے کی شرعی حیثیت کے بارے میں فقہا کے 2 اہم نقطۂ نظر ہیں۔ جمہور ائمہ کرام کا یہ موقف ہے کہ اگر پیشاب یا پخانے کا معمولی سا تقاضا ہو تو نماز مکروہ ہے، اور یہ کراہت اس وقت بھی برقرار رہتی ہے جب اسے ڈر ہو کہ نماز کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے گی، جبکہ بہت سے علماء جن میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی شامل ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر یہ کیفیت اتنی شدید ہو کہ نماز میں خشوع و خضوع مکمل طور پر ختم ہو جائے تو نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ حلال نہیں کہ وہ ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ پیشاب روکے ہوئے ہو اور اسے ہلکا نہ کرے۔ البتہ جمہور علماء نے اس حرمت کو اس صورت پر محمول کیا ہے جب یہ کیفیت حد سے بڑھ جائے، انسان کو تکلیف ہونے لگے اور اسے نقصان کا اندیشہ ہو، تب ایسی حالت میں نماز کو روک کر پہلے اس حاجت کو رفع کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ بندہ اللہ کے حضور پورے سکون اور یکسوئی کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔
وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. اس اسناد کے رجال 7 ہیں. پہلے ہیں یحییٰ بن ایوب المقابری البغدادی ثقۃ عابد، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی، تیسرے ہیں ابن حجر جن کا نام ہے علی بن حجر، اور چوتھے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر. بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے. یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں. یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں. ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.